اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت سے لوگ روحانی اعمال کرتے ہیں اور اس میں ایک حقیقت ہے جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر کی روحانی قوت بیدار نہ ہو، جب تک آپ کی روحانی قوت بلند نہ ہو، تو آپ کو کسی بھی تسخیر کے حوالے سے جو ہے آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ اب تسخیر کیا چیز ہوتی ہے؟ تسخیر خالی اجنہ کی تسخیر نہیں ہوتی ہے۔ تسخیر میں تسخیر خلق آتی ہے، تسخیر میں کسی کو مسخر کرنا آتا ہے، تسخیر میں تسخیر جنات آتی ہے، تسخیر پری آتی ہے، تسخیر امزاد آتی ہے، تسخیر دیوی آتی ہے، بہت سی تسخیرات۔ البتہ جو اعمال تسخیرات کی ہے، تسخیر مسخر کی ہے، اور روحانیت کی جو منزلیں طے ہوتی ہے وہ روحانی قوت کے ہی ذریعے سے اور اس ہی کی برکتوں سے ہوتی ہے۔ اب روحانی قوت کسی میں بہت تیز ہوتی ہے، کسی میں بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لینا کہ روحانی قوت بلند ہونے کے سب سے پہلے تو طریقہ کار شرعی طور کے اوپر ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، آپ توبہ استغفار درود شریف پڑھنے والے ہو، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا عملیات وظائف کے قوانین اور اس کے قانونوں کو سمجھنے والے ہو، آپ کو پرہیز جلالی جمالی کا پتہ ہو، اور کم بولنا، کم کھانا، کم پینا بھی روحانی قوت کو بلند کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا ہے، تو میں یہ روحانی قوت کے حوالے سے، تو آپ اس کو سن کے بڑے حیران ہو گئے۔ دوستو، کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اوکے لکھے، اور واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر ہم سے اجازت لے۔ بنا واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر اجازت لیے آپ کوئی بھی ہمارا وظیفہ اگر کرتے نا تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ پھر صرف آپ کے لیے ایک ویڈیو ہے، اس میں شرط ہے، اور واٹس ایپ پہ اجازت لینے کی کوئی جو ہے فیس بھی نہیں ہے۔ اسون یار آفیشیل یوٹیوب چینل ریلیز کر دیا گیا ہے، اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے یہاں سے آپ مختلف اعمالوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ہمارے بزرگ تھے، تو ان سے میں نے ایک بار ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ نے روحانی اعمال کیے؟ انہوں نے مجھے کافی اعمال کی اجازتیں دی، بتایا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے کس طرح اپنی روحانی قوت کو بلند کیا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف اور صرف پرہیز جلالی جمالی کرتا تھا، اور کم بولنا، کم کھانا، کم سونا ان کی عادات میں شامل تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جو ہے میں نے اس طریقے سے اپنی روحانی قوت کو بے انتہا بلند کیا۔ تو کہتے تھے میں پورا دن میں گن کے رکھتا تھا، میں صرف 3 باتیں کرتا تھا بس۔ مطلب نماز کے اندر بھی وہ بولتے تھے، لیکن جس طرح مطلب ایک نماز پڑھتے، اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ میں صرف اور صرف دن میں 3 باتیں کرتا تھا بس، اور کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، بس چپ، کم سونا، بس پورا دن جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں اپنے کاموں میں مشغول رہتا تھا، صبح کے ٹائم جو بھی وہ جاب کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، اور جو ہے شام کو۔ یہ کہنا آسان ہے، آپ پھر بھی بات کر لیتے ہو یہ وہ، لیکن انہوں نے یہ حقیقت بتائی، اور ان کی روحانی قوتوں کا کوئی حساب بھی نہیں تھا۔ تو مین چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ان چیزوں کو آپ شرعی طور کے اوپر صحیح رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی روحانی قوتیں بلند ہوگی۔ جب روحانی قوت بلند ہو جاتی ہے، جب باطن روشن ہوتا ہے، تو آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں صحیح سچا اور اجازت کے ساتھ، تو اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج میں جو آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ روحانی قوت کو بلند کرنے کا تو وظیفہ ہے ہی ہے، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوگا جس طرح کہ روحانی قوت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے مختلف آپ کے ساتھ مل کر مدد کاری ہے، مختلف کاموں میں آپ کو جو ہے نا کامیابی و کمرانی دے رہی ہے۔ یہ یقین مانیے، یہ اتنا زبردست اور لاجواب وظیفہ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کے 2 طریقے، ان دونوں طریقوں سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اتنی بڑی محنت نہیں ہے، میرے خیال سے آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ مکمل وقت اور جگہ ایک رکھ کے کریں گے تو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اس وظیفے کو کرنے میں لگے گا، اور باکمال وظیفہ اور صحیح طاقتور وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو نماز عشاء پڑھ لینی ہے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد 9 چندی جمعرات سے آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، وقت اور جگہ ایک رکھنی ہے۔ اس میں اعظم یا ہادیو یا خبیرو یا متعینو یا علم الغیوب، یا ہادیو یا خبیرو یا متعینو یا علم
الغیوب، اس کو آپ نے 1000 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیشن کی حالت میں، مراقبے کی حالت میں آپ کے دل اور دماغ میں کوئی دوسرا آپ کا خیال نہ ہو۔ اس کا ایک چلہ 41 دن کا کامل چلہ، ٹھیک ہے۔ کوئی پرہیز جلالی جمالی نہیں ہے، لیکن بدبودار چیزیں نہ کھائے، جس طرح مطلب لہسن اور یہ چیزیں آپ نہ کھائے، اور کم بولے، کم کھائے، کم سوئے، اور مکمل طور پہ یکسوئی کے ساتھ وقت اور جگہ پابندی کے ساتھ پاک صاف ہو کر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بیچ میں ہر صورت کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ، وقت اور جگہ ایک رکھ کے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو جس طرح فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب آپ نے 1000 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیا، اب فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ظہر کے بعد 100 مرتبہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ، پھر عشاء کے بعد 1000 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک چلہ جو ہوگا اس کے بیچ میں آپ کی روحانی قوت بلند ہو جائے گی کچھ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا چلہ ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا، آپ کو باقاعدہ جو ہے نا آپ خود بولیں گے کہ میں نے کوئی وظیفہ کیا ہے۔ ہاں، ہم نے یہ وہ آپ کو وظیفے دیتے ہیں جو کہ ہم نے کیے ہیں اور ہمیں ان کے رزلٹ ملے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی کاپی یا کتابوں سے نہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو کاپی و کتابوں میں ملے گا، لیکن کیا ہے اس کی اجازت کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بہت کام جس طرح ہمارے پاس ہے اور ہم نے کیا، اس کا رزلٹ پایا، واٹس ایپ پہ اس کی اجازت لینا بہت لازمی اور شرط ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔